بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فضائل اعمال، حکایت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت سہیل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کی عادت اور خریم رضی اللہ عنہ کا بال کٹوا دینا۔ دمشق میں سہیل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ نامی ایک صحابی رہا کرتے تھے جو نہایت یکسو تھے، بہت کم کسی سے ملتے جلتے تھے اور کہیں آتے جاتے نہ تھے۔ دن بھر نماز میں مشغول رہتے یا تسبیح اور وظائف میں مسجد میں آتے جاتے۔ راستے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ پر، جو مشہور صحابی ہیں، گزر ہوتا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کوئی کلمہ خیر سناتے جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں، ہمیں نفع ہو جائے گا۔ تو وہ کوئی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یا کوئی حدیث سنا دیتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح جا رہے تھے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے معمول کے موافق درخواست کی کہ کوئی کلمہ خیر سناتے جائیں۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خریم اسدی اچھا آدمی ہے، اگر دو باتیں نہ ہوں: ایک، سر کے بال بہت بڑے رہتے ہیں، دوسری، لنگی ٹخنوں کے نیچے باندھتا ہے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا، فوراً چاقو لے کر بال کانوں کے نیچے سے کاٹ دیے اور لنگی آدھی پنڈلی تک باندھنا شروع کر دی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان دونوں باتوں کو ارشاد فرمایا اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اب سے نہ ہوں گی، مگر دونوں روایتوں میں کچھ اشکال نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خود ان سے بھی ارشاد فرمایا ہو اور غیبت یعنی غیر موجودگی میں بھی ارشاد فرمایا ہو، جو سننے والے نے ان سے جا کر عرض کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے سے نہ بولنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے نے عرض کیا کہ ہم تو اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اس کو آئندہ چل کر بہانہ بنا لیں گی آزادی اور فساد و آوارگی کا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے، برا بھلا کہا اور فرمایا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناؤں اور تو کہے کہ اجازت نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے ان صاحبزادے سے بولنا چھوڑ دیا۔ صاحبزادے کا یہ کہنا کہ فساد کا ہیلا بنا لیں گی اپنے زمانے کی حالت کو دیکھ کر تھا۔ اسی وجہ سے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی عورتوں کا حال دیکھتے تو ضرور عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرما دیتے۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا زمانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ بعد کا نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا تحمل نہیں ہو سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سن کر اس میں کوئی تردد یا تعمل کیا جائے، اور صرف اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر انہوں نے انکار کیا عمر بھر نہیں بولے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس میں دقتیں اٹھانا پڑیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کی اہمیت کی وجہ سے جو ان کی جان تھی، مسجد سے روکنا بھی مشکل تھا، اور زمانے کے فساد کی وجہ سے جس کا اندیشہ اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا، اجازت بھی مشکل تھی۔ چنانچہ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا، جن کے کئی نکاح ہوئے، جن میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ہوا، وہ مسجد میں تشریف لے جاتی تھیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گراں ہوتا تھا۔ کسی نے ان کو کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو گراں ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ان کو گراں ہے تو منع کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔
ان کو بھی یہ چیز گراں تھی مگر روکنے کی ہمت نہ ہوئی، تو ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے لیے یہ جہاں کو جاتی تھیں راستے میں بیٹھ گئے، اور جب یہ پاس سے گزریں تو ان کو چھیڑا۔ خاوند تھے اس لیے ان کو تو جائز تھا ہی، مگر ان کو خبر نہ ہوئی، اندھیرا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس کے بعد سے انہوں نے جانا چھوڑ دیا۔ دوسرے وقت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مسجد میں کیوں جانا چھوڑ دیا؟ کہنے لگیں کہ اب زمانہ نہیں رہا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کہ نماز قصر قرآن میں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ قرآن شریف میں مقیم کی نماز کا بھی ذکر ہے اور خوف کی نماز کا بھی، مسافر کی نماز کا ذکر نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ برادر زادے، اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ ہم لوگ انجان تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، بس جو ہم نے ان کو کرتے دیکھا وہ کریں گے۔ مقصود یہ ہے کہ ہر مسئلے کا صراحتاً قرآن شریف میں ہونا ضروری نہیں، عمل کے واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جانا کافی ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے قرآن شریف عطا ہوا اور اس کے برابر اور احکام دیے گئے۔ ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ پیٹ بھرے لوگ اپنے گدوں پر بیٹھ کر کہیں گے کہ بس قرآن شریف کو مضبوط پکڑ لو، جو اس میں احکام ہے ان پر عمل کرو۔ پیٹ بھرے سے مراد یہ ہے کہ اس قسم کے فاسد خیال دولت کے نشے سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابن مغفل رضی اللہ عنہ کا خزف کی وجہ سے کلام چھوڑ دینا۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کا ایک نومر بھتیجا خزف سے کھیل رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا اور فرمایا کہ برادر زادے ایسا نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے فائدہ کچھ نہیں، نہ شکار ہو سکتا ہے اور نہ دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور اتفاقاً کسی کے لگ جائے تو آنکھ پھوٹ جائے، دانت ٹوٹ جائے۔ بھتیجا کم عمر تھا، اس نے جب چچا کو غافل دیکھا تو پھر کھیلنے لگا۔ انہوں نے دیکھ لیا، فرمایا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناتا ہوں، تو پھر اسی کام کو کرتا ہے۔ خدا کی قسم تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے قصے میں اس کے بعد ہے، خدا کی قسم نہ تیرے جنازے میں شریک ہوں گا نہ تیری عیادت کروں گا۔ خزف اس کو کہتے ہیں کہ انگوٹھے پر چھوٹی سی کنکری رکھ کر اس کو انگلی سے پھینک دیا جائے۔ بچوں میں عام طور سے اس طرح کھیلنے کا مرض ہوتا ہے، وہ ایسا تو ہوتا نہیں کہ اس سے شکار ہو سکے، ہاں آنکھ میں کسی کے اتفاقاً لگ جائے تو اس کو زخمی ہی کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کو اس کا تحمل نہ ہو سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنانے کے بعد بھی وہ بچہ اس کام کو کرے۔ ہم لوگ صبح سے شام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات سنتے ہیں اور ان کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر شخص خود ہی اپنے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا سوال نہ کرنے کا عہد۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ طلب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ پھر کسی موقع پر کچھ مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مرحمت فرمایا۔ تیسری دفعہ پھر سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ حکیم، یہ مال سبز باغ ہے، ظاہر میں بڑی میٹھی چیز ہے، مگر اس کا دستور یہ ہے کہ اگر یہ دل کے استغنا سے ملے تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور اگر طمع اور لالچ سے حاصل ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ایسا ہو جاتا ہے جیسے جوع البقر کی بیماری ہو کہ ہر وقت کھائے جائے اور پیٹ نہ بھرے۔ حکیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد اب کسی کو نہیں ستاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حکیم رضی اللہ عنہ کو بیت المال سے کچھ عطا فرمانے کا ارادہ کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بار بار اصرار کیا، مگر انہوں نے انکار ہی فرما دیا۔ یہی وجہ ہے
کہ آج کل ہم لوگوں کے مالوں میں برکت نہیں ہوتی کہ لالچ اور طمع میں گھرے رہتے ہیں۔ بس بھئی جو کچھ پڑھا سنا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو اخلاص نصیب عطا فرمایا تھا اس کا عشر عشیر اور اس کا ایک ذرہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی نصیب عطا فرمائے کہ یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔